المرسلين وعلى آله وأنبيائه المرسلين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بغزة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يقبل بنا فلان. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبانا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى الحنبلي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف بكاءها، أو قال: رعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالت الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال: احمر وجهه. فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وترعى الشجرة، فذرها حتى يلقى ربها. قال: فضالت الغنم. قال لك أو لأخيك أو للذئب. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین. اما بعد. باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ. استاد اور شیخ اگر کوئی ناگوار چیز دیکھے تو تعلیم اور موعظت کے موقع پر غصہ کرنے کا بیان. موعظت واعظ و نصیحت، اس کا تربیت بھی نام دیتے ہیں. تعلیم اور تربیت کے موقع پر اگر کوئی ناگوار بات دیکھے، اذا رعا ما یکرہ، تو اس میں غیظ و غضب اور غصے کا کرنا کیا حکم رکھتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ باب اس لیے قائم کیا ہے کہ بیشتر احادیث میں اور اسی طرح خود قرآن کریم سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ استاد غصے سے پرہیز کرے، اس میں احتیاط برتے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے معمولات میں غیظ و غضب نہیں تھا، بلکہ حسن خلق تھا. پیار، محبت، ملاطفت، معاطفت، یہ چیزیں تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، موعظت میں بھی اور تعلیم کے موقع پر بھی. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تعلیم اور واعظ و نصیحت میں، تربیت میں
غصہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں پیار محبت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی علیہ السلام آپ اپنے پر بچھا دیجئے، اپنا بازو بچھا دیجئے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں مؤمنین میں سے، یعنی جو مومن آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ سے تعلیم و تعلم کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں، تربیت کے لیے آپ سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمام ہی صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو آپ کو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک آپ کا ہونا چاہیے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اندر بیان کیا گیا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اس سے پہلے آیا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے حق میں نرم ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں نرم ہو چکے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت انداز سے گفتگو کرنے والے ہوتے، غلیظ القلب، السلام علیکم، دل کے اعتبار سے سخت ہوتے، اگر آپ دل کے اعتبار سے سخت ہوتے، زبان کے اعتبار سے بھی درشت اور سخت ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ لیکن آپ کا طرز عمل پیار بھرا، محبت بھرا، ملاطفت والا، اور زبان کے اعتبار سے بھی اور دل کے اعتبار سے بھی نرمی، یہ چیز ہے جو آپ کے صحابہ کرام کو آپ سے جوڑی ہوئی ہے۔ یہ لوگ آپ کے قریب ہیں، آپ پر نچھاور ہو رہے ہیں، آپ پر قربان ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ایسے نہ ہوتے تو یہ آپ کو گھیرے نہ رہتے، بلکہ یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت معلم جو صفتیں بیان کی گئیں، ایک فظ، ایک غلیظ القلب نہ ہونا، فظ نہ ہونا، غلیظ القلب نہ ہونا، یہ دو صفتیں بیان کی گئیں کہ آپ زبان کے اعتبار سے بھی سخت نہیں ہیں اور دل کے اعتبار سے بھی سخت نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ بحیثیت معلم یہ دو صفتیں محبوب ہیں، مطلوب ہیں، اس لیے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو صفات یہاں پر بیان فرمائی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی معلما میسرا۔ اللہ نے مجھے سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا ہے، بلکہ اللہ نے مجھے ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے جو میسر ہے، آسانی پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں معلم میسر ہوں۔ معلوم ہوا کہ معلم کی صفت خاصہ ہے تیسیر۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں میں ہدایت کا پیغام دینے، دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو ان حضرات کو یہ حکم دیا تھا یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا،
فرمایا کہ یسرا آسانی کا معاملہ کرو، ولا تعسرا سختیوں کا معاملہ نہ کرو، بشرا بشارت دینے سے کام لو، ولا تنفرا اور نفرت نہ پھیلاؤ۔ یہ ساری احادیث بتا رہی ہیں، قرآن کی آیات بتا رہی ہیں کہ معلم کی صفت کیا ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوں گی، اس کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا اور سبھی نے سمجھا کہ معلم کی اصل اور خاص صفت تیسیر ہے، بشارت ہے، اور اس کے ساتھ نرم روی اور نرم گوشہ ہے، ملاطفت ہے، رحمت ہے، پیار ہے۔ لیکن کیا کسی بھی وقت میں غصہ کرنے کی اجازت نہیں؟ امام بخاری اس سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو عام حالات کے اندر یہی ہے، لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑ جائے اور معلم ایسی بات دیکھے طالب علم کی جو ناگوار ہو، مکروہ ہو، غلط ہو، تو وہاں پر غصہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے لیے باب قائم کیا، باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ استاد ہر وقت غصے میں رہے، لکڑی لیا پھرتا رہے، ڈراتا رہے، دھمکاتا رہے۔ بعض اساتذہ کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، ہر وقت لکڑی ہاتھ میں، چل رہے ہیں تو لکڑی کسی کو یوں لگا دیا، یوں لگا دیا، وہ جا رہا ہے بیچارہ، یوں لگا دیا، یعنی عادت بنی ہوئی ہے۔ اور طلبہ کے ذہن کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ بھائی استاد یہ ہوتا ہے جو لکڑی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا استاد کی خاص صفت طلبہ کے ذہن میں یہی آ جاتی ہے کہ استاد اور لکڑی کا سلسلہ لازم ملزوم کا سا ہے۔ استاد وہی جو لکڑی والا ہو، لکڑی کے بغیر کوئی استاد نہیں۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو ڈرانے کے لیے مائیں، باپ، گھر کے اور افراد استاد کا حوالہ دیتے۔ آج بھی یہ ماحول ہے، آج بھی یہ ماحول ہے۔ بچہ اگر شرارت کرے تو اسے بولتے ہیں حضرت کو بولیں گے، تیرے حضرت کو بتائیں گے، حضرت کو بلائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد بس اسی کام کا ہے۔ تو استادوں نے یہ سلسلہ جاری کر دیا، ہر وقت غیظ کا، غضب کا اور جو ہے مار کا، توڑ کا ذہنوں کے اندر یہی بیٹھ گیا، اور لوگ اسی طرح کی بات اپنے اندر پیدا کر لیے کہ بھائی استاد وہ ہوتا ہے جو ایسا ہوتا ہے، سخت گیر ہوتا ہے، ہر وقت ناک بھون چڑھائے ہوئے ہوتا ہے، ہنسنے کا نام بھی اس کے پاس میں نہیں ہوتا، تیوری چڑھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اس لیے بچے کو ڈرانا چاہتے ہیں تو اس کا حوالہ دیتے ہیں، ڈرانے کے لیے شیطان کا حوالہ دیتے، اس کے بجائے استاد کا حوالہ دیتے ہیں، حضرت کو بولیں گے، استاد کو بولیں گے۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر استاد کی کیا تصویر اتری ہوئی ہے، اور یہ تصویر اتارنے والے کون ہیں؟ ہم جیسے لوگ تصویر اتار دی لوگوں کے ذہن میں یہ۔ چنانچہ اب بھی بہت سارے جگہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، مار کے، توڑ کے، غیظ کے، غضب کے۔ اور یہ آج کا سلسلہ نہیں، معلمین کے اندر پرانے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ علامہ جاہز رحمت اللہ علیہ جو مشہور و معروف بڑے عالم گزرے ہیں علوم عربیہ کے، انہوں نے کتاب ہی لکھی ہے، اس کا نام ہے نوادر المعلمین۔ نوادر المعلمین، اس کے اندر بہت سارے واقعات اور حالات معلمین کے جمع کر دیے
کہ لوگ مارتے کیسا ہیں، کیسے کیسے انداز سے بچوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی عجیب و غریب لطیفہ اس کے اندر لکھا ہے کہ ایک جگہ میں گیا جہاں ایک استاد بچوں کو پڑھاتا تھا، تو ایک بچہ اپنے گھر میں گھس گیا تھا، نکل نہیں رہا تھا، تو وہ استاد اس کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر ایسی آوازیں نکال رہا تھا جیسے کہ کتا بھونکتا ہے، یعنی بالکل کتا ہی بن گیا، وہ کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ امام جاہز کہتے ہیں کہ میں بڑے تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد گھر کے اندر سے بچہ نکلا، وہ بچہ نکلتے ہی وہ استاد اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے مارنے لگا، خوب مارنے لگا۔ امام جاہز اس جاہل کو دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے اور اس سے پوچھا کہ بھائی آخر یہ بچے کا معاملہ کیا ہے، مجھے بتا تو دو۔ تو وہ استاد کہنے لگا بات یہ ہے کہ بچہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، گھر میں جا کے چھپ جاتا ہے، اور یہاں ایک کتا ہے، اس کتے کے ساتھ میں کھیلتا رہتا ہے۔ اب اس کو پکڑنا تھا تو میں نے کتے کی طرح آواز نکالی تاکہ یہ سمجھے کہ کتا آیا ہے۔ وہ کتا کیا، یہ کتا آ گیا۔ وہ کتا تو نہیں آیا، یہ کتا آ گیا۔ تو کہنے لگا کہ کتے کی طرح آواز نکالتا ہوں تو یہ آتا ہے باہر، اس لیے میں نے ایسا کیا، اب یہ باہر آیا، اب اس کی پٹائی کر رہا ہوں۔ امام جاہز لکھ رہے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا جاہل ہے، اللہ نے اسے استاد بنایا، وہ کتا بن رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہرحال یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصلاح کا، یہ جاہلانہ طریقہ ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ زبان بھی اچھی ہونی چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ ضرورت کے موقع پر ہونا چاہیے، اسی کے لیے تو باب قائم ہے۔ لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہے، عام حالات میں پیار ہے، محبت ہے، ملاطفت ہے، معاطفت ہے، اس کے ساتھ کام لیتے رہنا چاہیے۔ کہیں ضرورت پڑ جائے تو ایسے موقع پر بھی جو ہے ہر وقت غصے ہی کی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر غصے کی بھی کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر وہاں اصلاح نہ ہو تو کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑے تو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے، غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض اوقات ایسے واقعات صادر ہوئے، سرزد ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرمایا۔ یہ غصہ بھی دراصل اصلاح کے لیے تھا، تعدیب کے لیے تھا، لیکن جیسے کہ میں نے کہا یہ تو کبھی کبھی کا واقعہ ہے۔ کبھی آپ لوگ بھی پڑھانے جا کے بیٹھیں گے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد، تو آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ کے نبی معلم اول ہیں، آپ کو حکم ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ فظ نہیں تھے، غلیظ القلب نہیں تھے، لہذا یہی روش اور یہی صفت اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ کہیں خاص ضرورت پڑ جائے جیسے کہ باب میں آ رہا ہے تو اس وقت میں غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن غصے کا اظہار کرنے کے لیے علماء نے ایک شرط تو یہ لگائی ہے کہ غصے کا اظہار محض تعدیب کے لیے ہو، انتقام کے جذبے کے لیے نہ ہو، جذبہ انتقام مقصود نہ ہو بلکہ طالب علم کی اصلاح مقصود ہو۔ اگر جذبہ انتقام سے کر رہا ہے یہ بے فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں پکڑ کا بھی باعث بنے گا۔ یہ تو انتقام کا جذبہ ہوا، انتقامی جذبہ کہ اس نے کچھ غلطی کی، اب اس کا انتقام لینا چاہتا ہے، اس جذبے کے ساتھ غصے کا اظہار کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے تو یہ بے فائدہ ہے اور اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اور اگر تعدیب ہی اصلاحی مقصود ہے، غور و فکر کے بعد، سوچ سمجھ کے بعد استاد کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی اس کی اصلاح کے لیے تھوڑا سا
غصے کا اظہار ضروری ہے، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، اس کی یہ بری صفت چھوٹ جائے گی یا اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو استاد اتنا سوچ کر سمجھ کر اگر غصے کا اظہار کر رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ طالب علم کو کڑوی کڑوی دوا پلا رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کڑوی دوا بھی کبھی پلائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اصلاح اگر اسی سے ہوتی ہے تو کڑوی دوا پلا کر اس کی بیماری کو زائل کرنا بھی اس جو ہے ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح روحانی ڈاکٹر بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ غصہ مناسب ہے، اس کے لیے بہتر ہے، یہاں پر بہت ضرورت ہے، بغیر اس کی اصلاح نہ ہوگی، تو یہ سوچ کر سمجھ کر اگر غصہ کرتا ہے یا مار پیٹ کرتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر محض انتقامی جذبہ ہو تو اس کی اجازت نہیں۔ تو بہرحال یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، اسی لیے قید لگائی اذا رأى ما یکرہ، اتنا کہہ کر نہیں چھوڑ دیا۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم، تعلیم اور تربیت کے موقع پر غصے کا بیان نہیں، قید لگا دی، ہر وقت نہیں کرنا ہے۔ اذا رأى ما یکرہ، اور وہ مکروہ سخت قسم کا ہو، ورنہ تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ ہے مطلب اذا رأى ما یکرہ، جب کہ دیکھے ایسی چیز جو استاد کو ناگوار گزرے اور استاد یہ سمجھ رہا ہو کہ اصلاح کے لیے اس کی ضرورت ہے، وہاں پر تعلیم میں، تعلم میں، اور اسی طرح وعظ اور نصیحت اور تربیت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو استعمال کر سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں 2 حدیثیں بیان کی، 3 حدیثیں بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو مسعود انصاری کی، انہوں نے کہا قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلاں، اے اللہ کے رسول، میں نماز کو پا ہی نہیں پاتا، میں قریب نہیں کہ نماز کو پاؤں، مما یطول بنا فلاں، اس وجہ سے کہ فلاں صاحب نماز کو بہت طویل پڑھاتے ہیں، یطول بنا، ہمارے ساتھ نماز کو بہت طویل کرتے ہیں، نماز کو طویل کرنے کی وجہ سے ہم تو نماز ان کے ساتھ پڑھ ہی نہیں پاتے۔ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلاں، اس کے اندر جو آیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، یہ آدمی کون تھے؟ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں ان صاحب کا نام ذکر کیا ہے۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق کہ ان کا نام تھا حزم ابن ابی ابن کعب، حزم ابن ابی ابن کعب، لیکن پھر انہوں نے ہی آگے چل کر اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ یہاں مراد نہیں ہو سکتے، یا یہ کہا ہے کہ ان کا نام پتہ نہیں کیا تھا۔ دوسرے یہاں پر آیا ہے مما یطول بنا فلاں، کہ میں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں۔ جن کی شکایت کی ہے اللہ کے نبی کے دربار میں وہ کون صاحب تھے؟ اس کے بارے میں بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے، اس سے کہ بعض اور روایات کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک صاحب نے حضرت معاذ بن جبل کے طویل نماز پڑھانے کی شکایت اللہ کے نبی کے دربار میں کی تھی۔ تو یہاں بھی بعض لوگوں نے انہی کو مراد لیا ہے۔ علامہ کرمانی نے شرح بخاری کے اندر اسی کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں
کہ روایت کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہاں پر معاذ بن جبل مراد نہیں ہے بلکہ ابی بن کعب مراد ہیں۔ ابی بن کعب نے لمبی نماز پڑھائی تو کسی شخص نے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی تھی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا یہ مسجد قباء کا واقعہ ہے، اور معاذ بن جبل وہاں کے امام نہیں تھے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ واقعہ فجر کی نماز میں پیش آیا ہے، اور معاذ بن جبل کا جو واقعہ تھا وہ عشاء کی نماز کا واقعہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت معاذ بن جبل کا نہیں بلکہ ابی بن کعب کا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ ایک آدمی اپنے کام دھام سے فارغ ہو کر بہت رات میں آیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد قباء گیا۔ وہ اسی محلے کا رہنے والا تھا، اور اس کا حال یہ تھا کہ نیند کا غلبہ تھا اور بدن چور چور تھا، اور اسے اپنی نیند بھی پوری کرنی تھی، تھکان بھی اتارنی تھی۔ سوچا کہ نماز پڑھ کے جا کے ذرا سوؤں گا، آرام کروں گا، لیکن جو ہی وہاں نماز کے لیے گیا کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب سورۃ البقرہ پڑھ رہے ہیں۔ اور عام طور پر وہاں زمانہ یہ تھا کہ لوگ پوری سورت پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی تو اب اس کو خیال آیا کہ اب یہ سورہ بقرہ ختم کریں گے، میرا حال کیا ہوگا؟ اسے بیچارہ نماز توڑ کر اپنی نماز پڑھا، اور پھر کسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ شکایت پیش کیا۔ کہنے لگا لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بلا فلاں، اے اللہ کے رسول میں تو نماز پا ہی نہیں سکتا، نماز پانے کے قریب ہی نہیں ہوتا، بوجہ اس کے کہ فلاں صاحب ہمیں بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ طویل نماز پڑھانے سے آدمی کو تو نماز ملتی ہے، نہیں ملنے کا کیا سوال؟ جلدی پڑھ دیں تو آنے تک نماز ختم ہو جائے گی۔ وہاں تو کہہ سکتے ہیں لا اکاد ادرک الصلاۃ، لیکن یہاں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ طویل نماز پڑھاتے ہیں، طویل نماز پڑھانے کی صورت میں نماز مل جاتی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ لا اکاد ادرک الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ نماز پڑھ نہیں پاتا۔ لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں ان کے ساتھ نماز پڑھ نہیں پاتا، اس لیے کہ وہ بہت طویل نماز پڑھاتے ہیں، تو اتنی طویل نماز میں ان کے ساتھ میں کیسے پڑھوں؟ اسے مجھے جماعت چھوڑ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ ہے ان کا مطلب۔ تو جب انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا اور کیا کہا؟ راوی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری، فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، میں نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت اور موعظت کے موقع پر اس دن سے زیادہ غضبناک، اشد غضبا من یومئذ، اس دن سے زیادہ اللہ کے نبی کو شدید غصہ کرتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ نے کہا ایھا الناس انکم منفرون، یہ خطبے میں فرمایا تھا، یا ایھا الناس انکم منفرون، تم تو نفرت پھیلانے والے ہو، فمن صلی بالناس فلیخفف،
جو آدمی لوگوں کو نماز پڑھائے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے. فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، کیونکہ لوگوں کے اندر مریض لوگ بھی ہوتے ہیں، ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، اور حاجت اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی کسی کو کہیں جانے کی ضرورت، کچھ کام دھام کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ایسے موقع پر ہلکی پھلکی نماز پڑھانی چاہیے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. امام بخاری کا مقصد ہے یہ جملہ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، اس دن سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی سخت غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. معلوم ہوا کہ ایسی صورت کے اندر غصہ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں مسئلہ بڑا تھا. بڑا یہ تھا کہ ایک ذات تک محدود نہیں تھی بات، بلکہ لوگوں پر اس کا اثر پڑ رہا تھا. طویل نماز پڑھنے کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھ کر اپنی اپنی نماز پڑھنے کے عادی بن رہے تھے، جبکہ حکم ہے جماعت میں لوگوں کو شامل کیا جائے، ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے جماعت بڑھے. اسی لیے اسفار میں نماز کا حکم دیا گیا ہے. سخت گرمیوں کے اندر ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو سکیں. گرمی ہے یہ کہہ کر ادھر ادھر نہ رہ جائیں، یا رات کے اندھیرے میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہو تو پریشانی میں وہی نہ رہ جائیں. اسے اسفار میں نماز کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ جمع ہو جائیں. اب ایک امام ایسی حرکت کرنے لگے جس سے کہ لوگ نماز چھوڑ کے جائیں، یہ معمولی بات نہ تھی. اسی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا، اور کہتے ہیں راوی اس دن سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی کو شدید غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ ہے باب. اور اللہ کے نبی نے وجہ بیان کی کہ جو امام ہوتا ہے اس کو اس طرح نماز پڑھانی چاہیے کہ سب کی رعایت ہو. یہ نہیں کہ بھائی جو تنومند ہیں، طاقتور ہیں، ان کی طرف تو نگاہ کی، اور جو بیچارے بیمار ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں یا ضرورت مند ہیں ان کی طرف نگاہ نہ کی. اس لیے ایسی نماز پڑھاؤ جو کمزوروں کے برابر ہو سکے، یعنی بوڑھے بھی اس میں شامل ہو سکے، بیمار لوگ بھی آ کر پڑھیں تو انہیں تکلیف نہ ہو. اتنی ہلکی پھلکی نماز پڑھانی چاہیے. اور اس کے لیے اصول وہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ فجر میں کون سی صورتیں پڑھیں. یہ نہیں بتایا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ قاف سے پڑھنے کی بات کہی گئی ہے. اتنی مقدار کی صورتیں پڑھو. اسی طرح ظہر میں کون سی، عصر میں کون سی، مغرب میں کون سی، عشاء میں کون سی، جو مقدار وہاں بیان کی گئی ہے اس مقدار کے مطابق پڑھنا چاہیے. کیا وہی صورتیں پڑھنا چاہیے جو فقہائے کرام نے بتائی ہیں کہ فجر میں یہاں سے یہاں تک طوال مفصل، ظہر میں، عصر میں یہاں سے یہاں تک، اور مغرب میں قصار مفصل. یہ جو اوساط مفصل اور قصار مفصل، طوال مفصل فقہائے کرام نے بتائے ہیں، کیا انہی صورتوں کو پڑھنا ہے یا ان صورتوں کے برابر کہیں اور سے بھی پڑھ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کہیں دستیاب نہیں ہوا مجھے. بہت تلاشا کہ بھائی کیا یہی صورتیں پڑھنا ہے یا ان صورتوں کی مقدار کے مطابق کسی اور جگہ سے بھی پڑھنا درست ہے. کوئی بات ملی نہیں، یعنی اس فقہا کے کلام میں کوئی صراحت اس کی نہیں ملی. حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نے یہ لکھا ہے کہ اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا ہے. ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی دیوبند میں، تو میں نے حضرت سے پوچھا کہ فقہا نے جو لکھا ہے کہ قصار مفصل، طوال مفصل اور اوساط مفصل، کیا انہی صورتوں کو پڑھنا ہے یا اس کی مقدار پڑھ لینا ہے؟ پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ آپ نے تو لکھا ہے کہ مقدار پڑھنا ہے، مجھے اس کا حوالہ چاہیے.
تو انہوں نے ظرافت کے انداز میں کہا کہ بھئی اس کا کوئی حوالہ نہیں، میں نے لکھ دیا نا وہی حوالہ ہے۔ پھر مزاحاً مجھ سے فرمایا کہ اب تم بھی ایک کتاب میں لکھ دو، تمہاری وہ خود حوالہ بن جائے گا۔ تو بہرحال انہوں نے یوں کہہ دیا اور کوئی حوالہ مجھے ملا نہیں، لیکن انداز یہی بتاتا ہے کہ شاید مقدار مراد ہے، وہی متعینہ صورتیں مراد نہیں، بلکہ کہیں سے بھی پڑھے اتنی مقدار پڑھے، واللہ تعالی عالم۔ تو اگر کوئی اس کے مطابق پڑھتا ہے تو یہ گویا کہ ان سب لوگوں کی رعایت کے ساتھ میں نماز ہے، اس لیے اس کی رعایت کر لینے سے گویا کہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے جو حضرت زید بن خالد الجہنی سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ فقال اعرف وکاءها او قال وعاءها وإفاسها ثم عرفها سلة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه۔ حضرت زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا لقطہ کے بارے میں۔ یہ رجل کون تھے؟ یہاں تو مبہم آیا، ایک آدمی نے پوچھا، یہ کون آدمی تھے؟ ان کے بارے میں حضرات شراح کی مختلف رائے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت بلال حبشی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس سے خود راوی مراد ہیں، یعنی حضرت زید بن خالد الجہنی، انہوں نے ہی سوال کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے نام کو چھپا لیا ہے، اور بعض لوگوں نے کچھ اور رائے بھی رکھی ہے۔ بہرحال ایک صاحب نے سوال کیا، سوال کیا تھا؟ عن اللقطہ، لقطہ گری پڑی چیز، لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز، جو چیز کہیں مل جاتی ہے گری پڑی اس کو کہتے ہیں لقطہ۔ اس کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر کوئی چیز کہیں گری پڑی کسی کی ہم کو ملے تو ہم کیا کریں؟ فقال، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے وکا کو پہچانو۔ وکا کے معنی آتے ہیں تھیلی کو باندھنے کی چیز، ایک ہوتی ہے تھیلی جس میں پیسے رکھے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر باندھتے ہیں، وہ ایک ڈوری سی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وکا۔ اور وکا مطلق ڈھکنے کو بھی کہتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو ڈھکنا ہوتا ہے اس کا نام ہے وکا، یا کہاں وعاء وإفاسها، وکا کہا یا وعاء کہا۔ وعاء کے معنی ہے تھیلی یا ڈبہ یا جو بھی چیز جس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے۔ وإفاسها، اس کے معنی بھی وہی آتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وعاء اور افاس یہ دو قسم کی تھیلیاں ہیں، تھیلی میں پیسہ رکھ کر یا کوئی زیور وغیرہ رکھ کر پھر اس کو ایک بڑی تھیلی میں رکھتے ہیں۔ بڑی تھیلی کا نام ہے افاس، چھوٹی تھیلی جس میں رکھا گیا ہے اس کا نام ہے وعاء، اور پھر اس کو اوپر سے جو باندھتے ہیں اس کا نام ہے وکا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی تھیلی تم کو مل جائے، کوئی چیز تم کو مل جائے، وہ چیز جس چیز کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو پہچانو، اس کے ڈھکن کو پہچانو، اس کے باندھنے کی چیز کو پہچانو، کیا رنگ کی ہے، کیسے انداز کی ہے، اس سب کو پہچان کے رکھ لو۔ ثم عرفھا سنۃ، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرو۔ اگر کسی کو کوئی تھیلی مل گئی، روپیہ ہے، پیسہ ہے، زیور ہے، کوئی اور چیز بھی ہے، تو فرمایا کہ اس کو ایک تو پہچان لینا ہے۔ پہچاننے کا مطلب اندازہ کر لینا، کیا رنگ کی تھیلی ہے، کیا ڈیزائن کی تھیلی ہے، کتنی بڑی تھیلی ہے، یہ ساری چیزیں پہچان کے رکھو۔
اس کو کہیں محفوظ کر دو. اور ثم عرف حسنتاً، پھر 1 سال تک اس کا اعلان کرو. تعریف کے معنی اعلان کرو کہ بھائی فلاں کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہوئی ہو، کوئی تھیلی گم ہوئی ہو، کوئی پیسہ گم ہوا ہو، وہ آ کر میرے سے لے لو، میرے پاس رکھا ہوا ہے. اگر وہ آنے کے بعد جو پہچان کے رکھا ہے اس کے مطابق بتائے، ہاں یہ رنگ کی تھیلی تھی، ایسے ڈیزائن کی تھیلی تھی، اور اس میں اتنے پیسے اور اتنا یہ تھا. اگر وہ سب کچھ برابر ہے تو اس کو دے دو، اس لیے کہ وہ اپنی بات بیان کر رہا ہے. یہ ہے اس کا مطلب ثم عرف حسنتاً ثم استمتع بها. اس کے بعد اگر وہ نہ آئے تو تم خود اس سے فائدہ اٹھا لو. ثم استمتع بها، پھر تم خود اس سے فائدہ اٹھا لو. فإن جاء ربها فأدها إليه، اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دینا. یہ ہے مسئلہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا لقطہ کا. لقطہ کے سلسلے میں کئی اختلافات ہیں، جس کا اصل محل تو ہے کتب فقہ. کتب فقہ کے اندر باب اللقطہ مستقل آتا ہے، وہاں پر اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر گری پڑی کوئی چیز ہماری نظر میں آئے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے یا نہ اٹھانا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 حال سے خالی نہیں. اگر وہ چیز امکان ہے کہ کوئی غلط سلط آدمی اٹھا لے گا تو اس کو اٹھا لینا واجب ہے. اور اگر یہ امکان نہیں ہے، یہ خدشہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر نہ اٹھانا بہتر ہے، اٹھا لینا جائز ہے. یعنی اگر یہ خدشہ ہے کہ میں نہیں اٹھاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چور اٹھا کے لے جائے، کوئی غلط آدمی فاسق و فاجر اٹھا کر اس کو ضائع کر دے، اپنے استعمال میں لے آئے اور اصل مالک تک نہ پہنچائے. اگر یہ خدشہ ہو تو وہاں سے اس چیز کو اٹھا لینا واجب ہے. اور اگر یہ خدشہ نہیں ہے تو اٹھانا جائز ہے، نہ اٹھانا مستحب ہے. امام احمد بن حنبل کے یہاں ہر صورت کے اندر نہ اٹھانا اور ترک کر کے چھوڑ دینا افضل ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر صورت کے اندر اٹھا لینا مستحب ہے. یعنی خدشہ ہو تو بھی اٹھا لینا چاہیے، خدشہ ضائع ہونے کا نہ ہو تب بھی اٹھا لینا مستحب ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اٹھا لینے کے بعد اس کا اعلان کتنے دنوں تک یا کتنے سالوں تک یا کتنے مہینوں تک کرنا ہے. مدت تعریف کے سلسلے میں احادیث کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے. یہاں پر آیا عرف حسنتاً، 1 سال اس کی تعریف کرو، 1 سال اعلان کرو. یعنی وقتاً فوقتاً مجامع میں اس کا ذکر کرو، چوراہوں پر اس کا ذکر کرو، مساجد میں اس کا اعلان کراؤ. اس میں 1 سال کا ذکر آیا. بخاری شریف ہی کے اندر حضرت ابی ابن کعب سے حدیث آئی ہے کہ ان کو ایک تھیلی ملی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو 3 سال تک اعلان کرنے کا حکم دیا. اس میں 3 سال کا ذکر آیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض ایسے واقعات پیش آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں تک اعلان کرنے کا حکم دیا، اور بعض صورتوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 سال اعلان کرنے کا حکم دیا. بعض صورتوں کے اندر 1 سال اعلان کرنے کا حکم دیا. یہ ساری روایات ہیں الگ الگ.
اس لیے جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ جو چیز ملی ہے اس چیز کی حیثیت کے اعتبار سے مدت تعریف الگ الگ ہوگی. اگر بہت زیادہ قیمتی چیز ہے 3 سال تک بھی اعلان کرنا چاہیے، اور اگر درمیانی قسم کی چیز ہے 1 سال 2 سال تک اس کا اعلان کرنا چاہیے. اگر معمولی درجے کی چیز ہے تو چند مہینے اس کا اعلان کر دینا کافی ہے، اور کوئی حیثیت والی ہی چیز نہیں ہے تو پھر اس کے اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے. مثلا آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک کھجور ملی، کوئی آدمی چل رہا ہوگا، گر گئی ایک کھجور، آپ نے اسے اٹھا کر اعلان کیا بھائی کسی کی کھجور ہے آ کے لے لو. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب اسی طرح اعلان کر رہے تھے، ایک کھجور ان کو ملی تھی، پیچھے حضرت عمر آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا تو اسے کوڑا لگایا اور کہا کہ بڑا متقی بنتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز کون ڈھونڈنے آئے گا، اسے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ہے الگ الگ حیثیت ہوتی ہے چیزوں کی. اب مثلا کسی آدمی کو ایک تھیلی ملی ہے، ایک باکس ملا ہے جس کے اندر 10 لاکھ روپے. ارے بھائی 10 لاکھ روپے تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے. یا کوئی زیور ہے، لاکھوں روپے کا زیور. یہ چیز ایسی ہے کہ آدمی اس کی تلاش و جستجو میں رہے گا، کئی سالوں تک جستجو میں رہے گا. اس لیے جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس چیز کا اب پوچھنے والا کوئی نہیں آئے گا، اس وقت تک اعلان کرنا ہے. اگر وہ 3 سال کا مطالبہ کرتا ہے، 3 سال کا تقاضا کرتا ہے تو 3 سال تک اعلان کرو. 2 سال تک کا تقاضا کرتا ہے تو 2 سال تک کا اعلان کرو. اسی لیے بعض روایتوں میں 3 سال کا ذکر ہے، بعض روایتوں کے اندر 1 سال کا ذکر ہے، بعض کے اندر چند مہینوں کا ذکر ہے، بعض کے اندر چند ایام کا ذکر ہے. مثلا کسی کے 10 روپے مل گئے، اب وہ 10 روپے ظاہر بات ہے قیمتی چیز تو ہے، اب اس کا ڈھونڈنے والا ہو سکتا ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن ڈھونڈنے کے لیے آ جائے، لیکن کیا 1 سال تک آتا رہے گا؟ وہ ڈھونڈتا رہے گا؟ نہیں، اس کے بعد تو اس کے ذہن سے نکل جائے گی. اب یقین ہو گیا 2-3 دن کے بعد، 4-5 دن کے بعد کہ بھائی اس کا اب کوئی مالک آنے والا نہیں. اب کوئی چیز ایسی ہے جو اس سے بڑی ہے، 1000 روپے 2000 روپے، تو ایسی چیز کے ڈھونڈنے والے 2-3 ماہ تک ڈھونڈ سکتے ہیں، لہذا اسے 2-3 ماہ تک اعلان کرنا چاہیے. اور 1 لاکھ 2 لاکھ مل گئے تو اسے 1 سال تک اعلان کرنا چاہیے. 10 لاکھ 20 لاکھ مل گئے تو اسے 3 سال 4 سال 5 سال تک اعلان کرنا پڑے گا. اسی لیے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المبسوط کے اندر اس پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے علماء احناف کا یہی نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ چیز کی حیثیت سے یہ الگ الگ مدت درکار ہوگی، کسی کے لیے چند ماہ تو کسی کے لیے چند سال، اور پھر کسی کے لیے 1 سال تو کسی کے لیے 2 4 5 سال. یہ الگ الگ حیثیتوں کے اعتبار سے مقرر کیا جائے گا. یہ ہوئی دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر اتنی مدت تک اعلان کرنے کے بعد کوئی نہ آئے تو پھر وہ چیز خود استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے. اس حدیث میں آیا ثم استمتع بها، اعلان کرنے کے بعد نہ آئے تو خود ہی استعمال کر لو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہی قول ہے، اور امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر مالک اس مدت تک نہ آیا تو اس کے بعد جس آدمی کو یہ ملا ہے وہ آدمی خود ہی استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب ہو، ہر صورت کے اندر. امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک نہ آیا
تو اس صورت کے اندر یہ آدمی خود ہی غریب ہے، فقیر ہے، تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن خود ہی اگر غریب نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے، کسی غریب کو دے دے۔ اگر غریب کو صدقہ کر دینے کے بعد وہ آ جائے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آنے کے بعد اسے دینا پڑے گا۔ پہلے تو اس کے اوپر چھوڑ دو، اسے اختیار دو اور اس کو بتاؤ کہ بھائی تمہاری یہ چیز ہم کو ملی تھی اور ہم نے اعلان کیا تھا اور تم نہیں آئے تو ہم نے اس کو صدقے میں دے دیا ہے، یا تو تم یہ صدقے کو جو ہے منظور کر لو یا اللہ کے پاس تمہیں اجر مل جائے گا۔ اگر وہ منظور نہ کرے اور کہے نہیں نہیں مجھے تو میری چیز چاہیے، تو اس صورت میں اٹھانے والے کو دینا پڑے گا، اور اس صورت میں صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا، یعنی دینے والے کو۔ اب مالک مان لیتا ہے کہ ہاں میری طرف سے ہی صدقہ، ٹھیک ہے تم نے کر دیا جزاک اللہ، تو بات ہو گئی۔ اور اگر وہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں مجھے میری چیز چاہیے، تو اس کو وہ چیز دینی پڑے گی، یعنی اس کا ضمان دینا پڑے گا، اور صدقے کا ثواب اس کو ملے گا جس کو وہ چیز ملی تھی۔ یہ ہے علماء احناف کا نقطہ نظر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا ثم استمتع بها، اعلان کرو، اعلان کے بعد نہ آئے تو خود ہی اس سے فائدہ اٹھا لو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو امام ابو داؤد نے روایت کیا، جس میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ایک تھیلی ملی تھی، اللہ کے رسول نے ان کو اعلان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر اعلان کے باوجود کوئی نہ آئے تو حضور نے ان سے فرمایا کہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب تو مالدار لوگوں میں سے تھے، جب وہ مالدار ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کو اٹھا لینے کی اجازت دی تو معلوم ہوا مالدار بھی استعمال کر سکتا ہے، غریب بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ امام شافعی کی دلیل ہے۔ لیکن علماء احناف کو اس سے اختلاف ہے کہ حضرت ابی بن کعب میاسرہ میں سے تھے، یعنی مالدار لوگوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مالدار نہیں تھے، تو یہاں آ کے گاڑی اٹک رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب مالدار تھے یا غریب تھے؟ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب تھے، امام شافعی کہتے ہیں کہ مالدار تھے۔ اگر یہ مالدار ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر وہ مالدار نہیں ہیں، غریب ہیں، تو اس صورت میں علماء احناف کا نقطہ نظر درست مانا جائے گا، اس لیے کہ وہ غریب ہیں تو غریب ہونے کی صورت میں تو استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن روایات میں بعض جگہ ان کے مالدار ہونے کا ذکر ہے تو بعض جگہ پر ان کے غریب ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ دونوں میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ کسی زمانے میں وہ غریب تھے اور کسی زمانے میں امیر ہو گئے، اس لیے کہ غربت اور امیری یہ لوازمات زندگی میں سے نہیں ہے ہر ایک کی، یہ تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی آدمی غریب ہو جاتا ہے تو کبھی امیر بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ وہ جس وقت میں لقطہ اٹھائے تھے اس زمانے میں وہ کیا تھے، یہ تحقیق کرنا تو بہت مشکل بات ہے۔ اس زمانے میں وہ غریب تھے یا امیر تھے؟ اتنا ہے روایات میں کہ بعض روایات بتاتی ہیں
کہ وہ مالدار لوگوں میں سے تھے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ غریب لوگوں میں سے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ان پر غربت کا دور گزرا اور کسی زمانے میں ان کے اوپر امیر ہونے کی بات چلی، دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن اب یہ طے کرنا کہ لقطہ جس زمانے میں ان کو ملا تھا اس زمانے میں ان کی کون سی حالت گزر رہی تھی، یہ بہت مشکل بات ہے۔ بہرحال یہ تین مسائل تھے، اور علماء احناف نے استدلال کیا ہے۔ یہ تو امام شافعی کا استدلال اور اس کا جواب تھا۔ علماء احناف کا استدلال متعدد روایات سے ہے، جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لقطہ کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِن لَّمْ يَجِئْ فَتَصَدَّقْ بِهَا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر وہ آدمی آ جائے تو اس کو دے دینا، اور اگر وہ نہ آئے تو صدقہ کر دینا۔ یہ روایتیں ہیں متعدد، مختلف کتب حدیث میں موجود ہیں، ابو داؤد میں، نسائی میں اور طبرانی میں اور اسی طرح اور کتابوں میں، اور مختلف صحابہ سے آئی ہیں، حضرت عمر سے بھی آئی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے بھی آئی ہیں، حضرت ابن عمر سے بھی آئی ہیں۔ ان ساری روایات کو پیش نظر رکھنے سے، اگرچہ کہ ان روایتوں میں کلام ہے کہ یہ روایتیں بِانفرادہا حجت نہیں ہے، یعنی سب کے اندر ضعف ہے، بِانفرادہا ان کو دیکھا جائے تو ان کے اندر ضعف ہے، لیکن باجتماعی ہے ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی یہ سب مل ملا کر ان کے اندر قوت آ جاتی ہے اور یہ قابل استدلال و لائق حجت بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو اصول معلوم ہے، ایک حدیث ہے ضعیف ہے اور ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، انفرادن تو یہ ضعیف ہیں دو، لیکن اگر دونوں کو ملا لیں تو ان کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں 3-4 روایات موجود ہیں متعدد صحابہ کرام سے، جس کے اندر یہ مضمون مشترک طور پر آیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ اگر خود صدقے کا مستحق نہیں ہے تو اسے صدقہ دینا چاہیے، ہاں خود ہی صدقے کا مستحق ہے تو لے سکتا ہے، لیکن اگر مالدار ہے، صدقے کا اہل نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے دے۔ یہ ساری روایات مل ملا کر ان میں قوت آ جاتی ہے اور یہ قابل استدلال بن جاتی ہے۔ یہ ہے علماء احناف کا نقطہ نظر۔ آگے ہے قال فضالۃ الابل، قال فضالۃ الابل۔ انہی صاحب نے اور ایک مسئلہ پوچھا اللہ کے نبی سے۔ پہلا مسئلہ کیا پوچھا تھا؟ لقطہ کے بارے میں، کہ گری پڑی چیز ملے تو کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے اس کا جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا فضالۃ الابل، اگر گم کردہ اونٹ ملے تو کیا کروں؟ اگر کوئی اونٹ کسی کا گم ہو گیا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کا مالک اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، تو یہ ضالۃ الابل ہے، اس کو کیا کروں؟ کہتے ہیں فغضب حتی احمرت وجنتاہ، کہتے ہیں پس اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے گالوں پر سرخی لہرانے لگی، حتی احمرت، یہاں تک کہ سرخ ہو گئے، وجنتاہ، آپ کے گال، آپ تو ویسے بھی سفید تھے اور سرخی بھی آپ کے گالوں پر چھلکتی تھی، اور جب غصہ آ جاتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے گال میں انار کے دانوں کا رس گھول دیا گیا ہو، آپ کے گالوں میں انار کے دانوں کا رس گویا گھول دیا گیا ہو، ایسا لگتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں حتی احمرت وجنتاہ، آپ کے گالوں پر سرخی دوڑنے لگی، یعنی شدید غصے میں آ گئے۔ یا راوی کہتے ہیں یوں کہا احمر وجہہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ راوی کا شک ہے
کہ صحابی نے احمرت وجنتاہو کہا تھا، یہ احمر وجہہ کہا تھا، یہ راوی کو شک ہو گیا ہے۔ بہرحال بات ایک ہی ہے، چہرہ کہیں یا آپ کے گال مبارک کہیں۔ بہرحال آپ بڑے غصے میں آ گئے اور فرمایا ما لک ولہا معہا سقاؤہا وحذاؤہا ترید الماء وترع الشجر فذرہا حتی یلقاہا ربہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تجھے اور اسے کیا ہے، کیا پڑھی ہے تجھے اس کے پیچھے پڑھنے؟ ما لک ولہا معہا سقاؤہا، اونٹ کے ساتھ تو اس کا سقا بھی ہوتا ہے، یعنی برتن جس میں پانی ہو، وحذاؤہا، اس کے جوتے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ترید الماء، پانی پر وہ خود پہنچ جاتا ہے، وترع الشجر، اور درختوں سے پتے کھا لیتا ہے، فذرہا، اس کو چھوڑ دو اسی کی حالت پر، حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ اس کو اس کا مالک آ کر پالے۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں بھی غصے میں آ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ غصے میں کیوں آئے اس پر تو آگے بات کریں گے، پہلے یہ مطلب سمجھ لو کیا ہے۔ آپ نے کہا ما لک ولہا، تجھے اور اسے کیا ہے، یعنی کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے، اس کا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد وجہ بتائی، معہا سقاؤہا، اس کا برتن اس کے ساتھ ہوتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے کوہان میں پانی کے جمع ہونے کے لیے ٹنکی اللہ نے بنا رکھی ہے، وہاں پانی جمع رہتا ہے، یہ پانی کی طرف جاتا ہے، پانی پیتا ہے جتنا پینا ہو، اور پھر اس کے بعد اپنی اس ٹینکی کے اندر پانی ریزرو کر لیتا ہے، بھر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد بہت دور تک اسے پانی نہ ملے تو کوئی مضائقہ نہیں، اندر ہی اندر سے پانی جتنا پینا ہو پیتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس جانور کو ایسا بنایا۔ اور دوسرے فرمایا حذاؤہا، اس کی جوتیاں بھی اس کے ساتھ ہیں، یعنی اس کے جو کھر ہیں اس کی وجہ سے وہ محفوظ رہتا ہے، چلے پھرے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، 100 میل کا سفر لگاتار کرتا رہتا ہے، اور رہتا بھی ہے کہاں، ریگستان میں۔ ریگستان کے علاقے کے اندر پانی کی کمی اور سخت دھوپ والا علاقہ، لیکن اللہ نے اسے بنایا اس ٹائپ کا کہ پانی کو ریزرو کر کے رکھنے کے لیے ٹینکی بنا دی اوپر، اور پیر بھی ایسے بنائے کہ میلوں میل برابر سفر کرتا ہے اور اسے کوئی تھکان کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ تو اللہ نے ایسا رکھ دیا ہے، جوتیاں اس کے ساتھ میں چلتا رہے گا کوئی تکلیف نہیں، اور دوسرے ہے کہ پانی کا انتظام اللہ نے اس کے لیے کر دیا ہے اور ٹینکی بھر کے اندر رکھ لیتا ہے۔ اور فرمایا ترید الماء، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں وہ وارد ہوتا ہے، وترع الشجر، اور جہاں پتے وتے ہوتے ہیں درختوں کے اس کو کھاتا رہتا ہے۔ تو مطلب اس کے کھانے کا، اس کے پانی کا، اس کے چلنے پھرنے کا خود ہی ایسا نظم موجود ہے کہ کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، اس لیے وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ بعض جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود یہ نہیں کر سکتے، اگر وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں، وہ اپنا کھانا اپنا چارہ خود ہی پائیں، بہت مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، بسا اوقات مر جاتے ہیں۔ لیکن اس کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کا معاملہ یہ ہے وہ اپنے لیے پانی کا انتظام خود کرتا ہے، پانی کی طرف پہنچ جاتا ہے، یعنی جہاں چشمے وشمے ہوتے ہیں وہاں جانے کا اس کا اچھا ایک جو ہے یہ ہوتا ہے، پہنچ جاتا ہے وہاں پر تلاش کرتے کرتے، اور پتے کھا کھا کر زندگی کرتا رہتا ہے۔ تو ہلاک ہونے کا کوئی سوال نہیں، اور کوئی پکڑ کے لے جائے یہ ناممکن۔ اونٹ کو کیا پکڑ کے لے جائے گا؟ تو لہذا کوئی پکڑے گا نہیں، یہ خود ہلاک نہیں ہوگا، اسے اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا مالک آ کر اس کو پکڑ لے، اسے کہ مالک تلاش میں رہے گا۔ یہاں پر اور ایک فرق سمجھو، بکری ہو تو بکری بہت بڑے ریوڑ میں ہوتی ہے، کبھی 100 کا ریوڑ ہوتا ہے، 200 کا ریوڑ ہوتا ہے۔ ایک بکری اگر چھٹ کر کہیں چلی جائے مالک کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اونٹ تو چند ہوتے ہیں، 10-15 اونٹوں کا ایک ریوڑ چلتا ہے۔
اب 10-15 اونٹوں میں سے ایک اونٹ بھی کم ہو جائے گا، فوراً مالک کو خبر ہو جائے گی، ارے بھائی ایک اونٹ کہاں گیا؟ وہ فوراً تلاش میں لگے گا اور دور جانے سے پہلے ادھر ادھر تلاش کر کے اس کو پالے گا۔ اور اونٹ ایسا ہے کہ اگر وہ کچھ گھنٹے بھی نہ ملا تب بھی اس کو پانی مل رہا ہے، کھانا بھی کہیں مل جا رہا ہے، اور چلنے پھرنے کے لیے اللہ نے جوتیاں بھی اس کو دے دی ہے، ہلاک ہونے کا کوئی خوف اور امکان نہیں، اور جلدی سے جلدی وہ جو ہے معلوم بھی ہو جاتا ہے اور اس کا مالک اس کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس لیے کیا ضرورت ہے اس کو پکڑنے کی، کیا ضرورت ہے اس کو لقطہ سمجھ کر اٹھا لینے کی؟ اسی اللہ کے نبی نے کہا مالک ولہا، تجھے کیا اسے کیا، یعنی کیا پڑی ہے تجھے کہ اس کے پیچھے پڑ رہا ہے اور اس کے بارے میں معلوم کر رہا ہے۔ دیکھ لہا الماءھا سقاؤھا وحذاؤھا ترد الماء وترى الشجر فذرھا حتی یلقاھا ربھا۔ سمجھ میں آ گئی نا یہ بات؟ اب دوسرا، پہلا پوائنٹ، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، جواب تو یہ دیا اس کا اور سمجھا کر جواب دیا، لیکن غصے میں بھی شدید آ گئے، یہاں تک کہ آپ کے گال مبارک سرخ ہو گئے، چہرے پر سرخی دوڑنے لگی۔ سوال یہ ہے کہ غصہ کیوں آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ غصہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ سوال بڑا بے ڈھنگا تھا، سوال بے تکا تھا۔ ارے بھائی کوئی چیز گری پڑی اٹھا لینے، جیب میں رکھ لینے، کہیں اٹھا کے لے جانے کی ہو، اس کا سوال تو کر سکتے ہیں۔ اونٹ اتنا بڑا جانور، اس کے بارے میں کیا سوال ہے اونٹ کو اٹھا لے کے جانے کا؟ اسی اللہ کے نبی کو غصہ آیا کہ غور فکر کرنا چاہیے تھا، سوچنا سمجھنا چاہیے تھا۔ اس لیے طالب علموں پر کبھی کبھی استاد اس لیے بھی غصہ کرتا ہے کہ سوال بے ڈھنگا ہے، سوال بے ڈھنگا اس لیے کرتا ہے کہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا، سوچ بچار کے دروازے بند کر لیتا ہے، دماغ کو مقفل کر لیتا ہے اور سوال پہ سوال کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں ایک طالب علم تھا جو کبھی نہیں بولتا تھا، بس آتا بیٹھتا خاموشی سے سنتا اور چلے جاتا، اور دیگر طلبہ پوچھتے رہتے تھے، حضرت امام ابو یوسف اس کے جوابات دیتے رہتے تھے، اور جب سوال کرتے ہیں تو علم کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے السوال نصف العلم، سوال کرنا تو آدھا علم ہے، آدھا علم پھر استاد بتاتا ہے، سوال کرنا بھی ایک علم کی نشانی ہوتا ہے۔ اب امام ابو یوسف جواب دیتے تھے۔ ایک دن اس طالب علم سے کہا کہ بھائی سب لوگ سوال کرتے ہیں، تم سوال کچھ نہیں کرتے، تم بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کرو۔ اب اس نے سوچا کہ کل مجھے کچھ پوچھنا ہے، جب درسگاہ میں آؤں گا تو کل ضرور کچھ سوال کروں گا۔ اب دوسرا دن ہوا، درس ہوا، درس کے اندر ایک مسئلہ فقہی آیا، وہ یہ کہ روزہ کب سے کب تک ہوتا ہے؟ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تک۔ یہاں وہ احادیث بھی آئی جن کے اندر ہے کہ غروب آفتاب ہوتے ہی روزہ افطار کر لیا جائے۔ روزہ افطار فوراً جب کرتے ہیں تو امت جو ہے خیر پر باقی رہتی ہے۔ امام ابو یوسف نے یہ احادیث وغیرہ پڑھائی تو وہ طالب علم پوچھنے لگا کہ حضرت یہ تو معلوم ہو گیا روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب آفتاب تر، لیکن اگر کبھی بہت دیر سے آفتاب غروب ہو تو کیا کریں؟ اگر بہت دیر سے آفتاب غروب ہو تو کیا کریں؟ امام ابو یوسف نے فرمایا تیرا نہ پوچھنا ہی بہتر ہے، تیرا نہ پوچھنا ہی بہتر ہے۔ یہ بھی کیا سوال ہوا؟ ارے اللہ کا نظام ہے، کب طلوع ہونا کب غروب ہونا مقرر ہے اور اس پر برابر وہ غروب ہوتا ہے۔ اب یہ تیرا سوال، یہ عجیب و غریب منطقی آدمی ہے، یہ منطقی نہیں تھا۔ اگر منطق پڑھی ہوتی تو سوال نہ کرتا، بے منطقی تھا، بے عقل تھا اور الٹا سوال کر دیا۔
بعض لوگ منطقی بھی بہت ہوتے ہیں اور اپنی منطق ہر جگہ چلاتے ہیں. جیسے ایک منطقی تھا، استاد سے منطق کی کتابیں پڑھتا تھا. تو ایک بار وہ تیلی کی دکان پہ گیا. پرانے زمانے میں جو تیلی کی دکانیں ہوتی تھی تو دکان کے بازو ان کا کولو بھی ہوتا تھا جس میں ایک بیل ہوتا تھا اور اسے وہ جو ہے کولو بندھا ہوا ہوتا اور وہ گشت کرتا رہتا تھا. جب وہ گشت کرتا تو وہ مشین چلتی، کولو جسے کہتے ہیں، اس سے تیل نکلتا ہے. تو تیل نکالنے کے لیے کولو چلتا تھا. اب بھی گاؤں دیہاتوں میں بعض علاقوں میں ہوگا، یو پی وغیرہ میں تو ہم نے اب بھی دیکھا ہے. تو جو ہے تیلی کی دکان پہ گیا تو کولو چل رہا تھا اور اسے باندھ کر ایک بیل گھوم رہا تھا. وہ کھڑے کھڑے دیکھتا رہا. دیکھا تو اس کی گردن کے اندر ایک گھنٹی لٹک رہی تھی، ٹن 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 آواز آ رہی تھی. اب وہ جیسے جیسے چلتا ہے ٹن ٹن وہ گھنٹی کی آواز آ رہی ہے. یہ بہت دیر تک سوچتا رہا، غور کرتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرتا رہا. اس کے بعد میں تیلی سے پوچھنے لگا کہ تیلی صاحب، یہ آپ نے جو بیل باندھ رکھا ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک کولو چل رہا ہے اور اس کے چلنے کی وجہ سے تیل نکلتا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس کی گردن کے اندر گھنٹی کیوں ہے؟ بغیر گھنٹی کے بھی تو یہ چلتے ہیں. اس نے کہا بھائی دیکھو، ہم غریب لوگ ہیں، مستقل ایک آدمی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے. جب وہ چلتی رہتی ہے، گھنٹی کی آواز آتی رہتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیل چل رہا ہے، کولو چل رہا ہے. لیکن اگر وہ ٹھہر جاتا ہے تو گھنٹی کی آواز بند ہو جاتی ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بیل کھڑا ہو گیا. پھر آ کر ذرا سا اس کو اشارہ دیتے ہیں تو پھر وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. تو کبھی چلتے چلتے آدھے گھنٹے میں ٹھہر جاتا ہے، 1 گھنٹے میں ٹھہر جاتا ہے، پھر آ کے ہم ذرا ہاتھ لگا کے چلے جاتے ہیں. تو گھنٹی کی آواز سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بیل چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے. تو اس نے کہا اوف، سمجھ میں یہ تو آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر کبھی آپ کا یہ بیل کھڑا ہو جائے اور گردن ہلائے، خالی گردن ہلائے اور آپ یہاں بیٹھ کر یہ سمجھیں کہ بھائی بیل چل رہا ہے، گھنٹی کی آواز آ رہی ہے اور وہ ٹھہرا ہوا ہو، تب آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا ارے منطقی صاحب، آپ ذرا جلدی سے یہاں چلے جائیے، اگر یہ منطق میرا بیل پڑھ لیا تو میری تو مصیبت آ جائے گی. تو بھائی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھو بے منطق. تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اوپر کی بات سے خود ہی سمجھنا چاہیے تھا. کیا سمجھنا چاہیے تھا؟ کہ لقطہ وہاں اٹھایا جاتا ہے جہاں کوئی ایسا امکان ہو کہ بھئی کوئی خطرہ ہے. اونٹ میں کوئی خطرہ نہیں، اس کو اٹھا کے کوئی ہاتھ میں لے کے بھاگ نہیں سکتا، اور جو ہے اونٹ خود ہلاک بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ نے انتظامات کیے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں سوچتے تو یہ سوال تمہارا نہ ہوتا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غصہ آیا. یہ ہے اس کی وجہ. اب آگے دیکھیے کہ انہوں نے کہا فضالۃ الغنم، بکری اگر گم کردہ ملے تو، اگر بکری ملے کسی کی، پتہ نہیں کون ہے، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کوئی مالک نظر نہیں آتا، تو آپ نے کہا لکا او لاخیکا او للذئب. بھائی اب تو 3 صورتیں ہیں، یا تو تم اٹھا لو تو وہ تمہاری ہے، او لاخیکا، یا کوئی اور آدمی تمہارا بھائی سے مراد کوئی اور مسلمان آدمی اٹھا لے گا تو وہ اس کی ہے. اگر کوئی بھی نہیں اٹھایا للذئب، ذئب کی ہے، وہ کھا لے گا، بھیڑیا کھا لے گا. اونٹ کو بھیڑیا نہیں کھاتا، سمجھ میں آیا؟ اونٹ کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا. اونٹ کو دیکھ کر تو بھیڑیا بھاگ جائے گا اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر.
لیکن بکری تو اس کا نوالا، تر نوالا، یہ فرق ہے دونوں میں. اس لیے فرمایا فضالۃ الابل، فضالۃ الغنم. آگے کچھ چائے کا کچھ. تو اگر بکری ملے تو آپ نے کہا کہ بھئی اس کو اٹھا لو، تم اٹھا لو تو تمہاری ہو جائے گی، یا کوئی اور آدمی اٹھائے گا تو اس کی ہو جائے گی، اگر کوئی بھی نہیں اٹھائے گا تو بھیڑیا کھا لے گا. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال پہلا ہے، یہ سوال بیچ والا ہے، اور اوپر جو سوال گزرا وہ اخیر کا سوال ہے. پہلے تو لقطہ کے بارے میں سوال تھا، پھر اس کے بعد فضالۃ الغنم کا سوال تھا، اور تیسرا سوال تھا ضالۃ الابل. لیکن راوی نے ترتیب یہاں بدل دی. ایسا ہوتا ہے راوی اوپر کی بات نیچے، نیچے کی بات اوپر کر دیا کرتے ہیں. اب ایک حدیث اور باقی رہ گئی.